حضرت قبلہ سید عارف حسین وارث شاہ صاحب قبلہ کو دعوت سخن دیتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الحمدللہ ابھی آپ نے ڈاکٹر علامہ خالد جیلانی صاحب ابنور یعنی اپنے دلوں کو منور کرنے والے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے۔ الحمدللہ آج کا جلسہ جو ہے عرس حضرت مولانا روم منعقد کیا گیا ہے، مگر آج ہی کے دن چونکہ جمادی الثانی 3 جمادی الثانی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ام العالمین سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ الحمدللہ وہ دونوں جو ابھی اس جلسے سے پہلے ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ام العالمین کی شان میں منقبتیں پڑھی گئیں اور ان کی شان میں نوحہ مرثیہ خوانی بھی ہوئی۔ اب الحمدللہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ میں سب سے پہلے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کیونکہ وہ بھی مولانا جامی ہیں، اللہ اکبر، شرح جامی آج تک اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کو جو ہے دستار بندی نہیں ہوتی۔ ہاں یعنی جو ہے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس ادخو صفا کشت بیچارہ جامی، بس ادخو صفا کشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد۔ یعنی حضرت جامی فرماتے ہیں، دیکھیے حب اہل بیت میں جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مولانا جامی فرماتے ہیں کہ بس ادخو صفا کشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد۔ بس ادخو صفا، اپنے دل کی سچائی اور صفائی سے میں کسی کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ کس کا طواف؟ کس کا طواف؟ رسول کا نہیں، آل رسول کا نہیں، پھر کس کا طواف؟ وہ بھی دل کی سچائی اور صدق و صفائی سے۔ بس ادخو صفا کشت بیچارہ جامی، میں دل کی سچائی اور صفائی کے ساتھ طواف گشت کرنا چاہتا ہوں۔ کس کا؟ محمد کا نہیں، محمد کے گھر والوں کا نہیں، محمد کے گھر کا، یعنی محمد کے گھر والوں کا غلام کا غلام ہے تو میں اس کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ تو ذرا سوچئے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے ہمارے جو ہے حضرت مولانا روم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پیر طریقت فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے اللہ اکبر ایسے جید عالم اور بزرگ گزرے ہیں جن کی ولادت، جن کی پیدائش 1207 میں افغانستان شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا روم اور 16 اور 6 ربیع الاول، ان کی ولادت 6 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ آپ بلخ سے ہوتے ہوئے
آپ بلخ سے ہوتے ہیں، وہاں آپ کے والد بزرگوار صوفی مولانا بہاؤالدین جو وقت کے جید عالم اور بزرگ تھے، انہی کے شہزادے جلال الدین رومی کہا جاتا ہے۔ آپ کی مثنوی فارسی زبان میں ثانی قرآن مانی جاتی ہے، اور آپ اہل بیت کی محبت میں اللہ اکبر اللہ اکبر بدرجہ عدم عشق اہل بیت موجود تھا مولانا روم میں، اور آپ اللہ اکبر اپنے پیر و مرشد کی محبت ان حالات سے جو میں بتا رہا ہوں، دیکھیے کہ اپنے پیر و مرشد کی محبت، پیر پرستی، اللہ اکبر حضرت مولانا روم کس طرح سے فرماتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ کہ حضرت مولانا روم ایک ایسے بزرگ سینکڑوں علماء میں بیٹھ کر رشد و ہدایت دیا کرتے تھے اور دے رہے تھے، اس وقت اچانک سے جب فقیر آ کر ان کو جو ہے تیزی سے گھورنے لگے اور ایسے دیکھ رہے تھے کہ مولانا روم کو بولنے میں کچھ اڑچن ہو رہی تھی، تو محفل برخاست کر دی، سب لوگوں سے کہا کہ آپ سب لوگ چلے جائیں، فقیر دیکھتے کھڑے۔ تو حضرت مولانا روم نے کہا، بندہ خدا تم ایسا مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو فقیر نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں یہ سب کیا ہے، یہ اتنی ساری کتابیں، اتنے سارے لوگ، یہ سب کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا، بندہ خدا یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی کتابیں نہیں، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی کتابیں نہیں۔ تو بندے فقیر نے کہا، اچھا میری سمجھ میں آنے والی نہیں؟ جب میری سمجھ میں نہیں آنے والی تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ساری کتابیں پانی کے حوض میں ڈال دی۔ مولانا روم نے کہا، ارے بندہ خدا یہ فقیر یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی بڑی بڑی کتابیں تم پانی میں پھینک رہے ہو۔ بولے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر جو ہے پانی کے حوض میں ہاتھ ڈالتے تھے، ایک ایک کتاب نکالتے تھے، مگر کتابیں ساری کی ساری نکال دیں، تمام کتابیں محفوظ رہیں، پانی سے محفوظ رہیں۔ مولانا روم نے دیکھا کہ جو ہے یہ کیا ماجرا، یہ کیا ہے؟ اے بندہ خدا یہ کیا ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ مولانا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والا، بس اتنا کہا اور چل دیے۔ مولانا روم نے دیکھا کہ میں نے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا روم کے کتب خانوں کی چابیاں اونٹوں پر جایا کرتی تھی، مولانا روم کے کتب خانے کے چابیاں اونٹوں پر لے جایا جاتا تھا، اتنی کتابیں۔ تو اس وقت مولانا روم نے کہا، ارے صد کتابیں صد ورق درنار کن، صد کتابیں صد ورق درنار کن، طالب دیدار را دریار کن۔ بس اتنا کہا، اب دیکھا کہ پورے کتابیں چھوڑی، اللہ لگ گئی کہ ایسا فقیر تو اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود میں یہ نہیں کر سکا، مگر ایک فقیر ایسا کر دکھایا۔ اب ان کو لت لگ گئی اور ڈھونڈنے لگے اس فقیر کو۔ جب ڈھونڈنے لگے تو مولانا روم کو پتا چلا وہ فقیر نہیں تھے، وہ شمس تبریز تھے، وہ فقیر نہیں تھے، وہ شمس تبریز تھے۔ اب جو ہے مولانا روم پہنچے، جا کر دو زانو ہو گئے،
قدموں پر گرے، کہا کہ جو ہے سرکار میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، میں دست بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ شمس تبریز نے کہا اچھا میری صحبت میں رہو گے؟ ارے تم تو بہت بڑے مولانا، ارے تم بادشاہ کے ہاں قاضی ہو، دارالخزا تمہارے ہاتھ میں، اور تم اس فقیر کے پاس آ سکتے ہو؟ ہاں۔ شمس تبریز نے کہا دیکھو بڑی پشیمانی ہوگی۔ مولانا روم نے کہا منظور ہے، شرمندگی ہوگی منظور ہے، رسوا ہو جاؤ گے منظور ہے۔ جب تمام باتوں کا اقرار ہو گیا تو مولانا روم اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں گرے اور دست بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے پیر جہاں بھی نظر آتے قدم چوم لیتے، لوگوں کو برا لگتا، اتنے بڑے مولانا روم اس فقیر کے قدم چومتے ہیں۔ خود جو ہے حضرت مولانا روم کے 2 صاحبزادے، ایک صاحبزادے کا نام علاؤ الدین، دوسرے صاحبزادے کا نام امین الدین، 2 صاحبزادے تھے، مگر اس میں سے ایک صاحبزادہ یعنی شمس تبریز کا معتقد تھا، مگر ایک صاحبزادے کو جو ہے وہ نہیں بھاتا تھا، کیا کہ میرا باپ اتنا بڑا مولانا، اتنا علم رکھنے والے جا کر اس فقیر کے پیر چومتے ہیں، وہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اس کے دل میں بغض تھا، اس کے دل میں بغض تھا حضرت شمس تبریز کے بارے میں۔ ایک بیٹا عاشق تھا، دوسرا بیٹا دشمن۔ اب حضرت مولانا روم اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے پیر پرستی میں اللہ اکبر، ساری پشیمانی یعنی بادشاہ کا دربار چھوٹ گیا، دارالخزا چھوٹ گیا، یعنی پشیمانی ہو گئی، شرمندگی اٹھائے، نہ جانے جو ہے رسوا ہو گئے۔ تمام ہونے کے بعد اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں گرے، دست بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد کیونکہ جو ہے شمس تبریز کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، مگر میں آپ کو جو ہے میں صرف 15 منٹ مجھے دیے ہیں، میں کیا بتا سکتا ہوں الحمدللہ۔ مگر دیکھیے پیر پرستی میں، ارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جیسے جو ہے ایسے ویسے نہیں تھے۔ مولانا روم اللہ اکبر وقت کے جیاد عالم، مولوی، مفتی، قاری، حافظ، مجتہد، مفکر، مفسر، اتنے بڑے عالم ایک فقیر کے قدم چومنا، اللہ اکبر۔ اب قدموں پر گرے، دست بیعت ہوئے، اور اس کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، مولانا روم کو اپنے مرید کو رشد و ہدایت دے رہے تھے، اچانک دروازہ کھلا، کسی نے شمس تبریز کو بلا رہے، تو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جو اٹھ کر باہر گئے، جا کر کیا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ مولانا روم نے پوچھا سرکار کون تھے آپ کو بلانے والے؟ تو شمس تبریز نے کہا میرے قاتل، میرے قاتل، آپ کے قاتل، سرکار مجھے بتا دو میں ابھی اسے قتل کر دوں گا۔ بولے نہیں، معاشیت خداوندی ہے، معاشیت خداوندی ہے۔ تو بولے سرکار آپ کے دشمن کو دیکھتے ہوئے میں چپ کیسے رہوں؟ بولے خاموش۔ اور اس کے بعد گھر لوٹ گئے۔ گھر لوٹنے کے بعد مولانا روم کا صاحبزادہ جو تھا جس کا نام امین الدین، اس نے چند آدمیوں کو لے کر شمس تبریز کے دربار پر پہنچا اور جا کر ان کو بلایا۔ جب وہ آئے
تو چاروں آدمی مل کر تلواروں سے حملہ کیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے اور ایک بکسے میں تھیلے میں ڈال کر ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ کس کا بیٹا؟ مرید کا بیٹا، مولانا روم کا صاحبزادہ۔ اب ڈال دیا، کسی کو پتا نہیں۔ مولانا روم جو ہے اپنے پیر کی محبت میں جو ہے پتا نہیں سارا شہر گھوم رہے ہیں کہ میرا پیر کہاں چلا گیا، ارے کہاں مجھے چھوڑ کر چلا گئے۔ یعنی یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ تو تیسرے دن رات کو جو ہے خواب پڑا، فلاں کنویں میں پھینک دیا اور تم جاؤ مجھے اٹھاؤ فلاں جگہ مجھے لے جا کر دفنانا۔ بیٹا جو ہے شرمندہ ہوا، مولانا روم کے پاس آئے، مولانا روم کے پاس آ کر کہا کہ ابا حضور، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو ہے آپ کے پیر و مرشد کو میرا بھائی قتل کر دیا ہے اور فلاں کنویں میں ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تو مولانا روم اٹھے، دوڑتے ہوئے اس کنویں کے پاس گئے اور کنویں سے تھیلا نکالا تو حضرت شمس تبریز پاک کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور شمس تبریز پاک اپنے پیر و مرشد کی جس میں اطہر کو جہان وصیت ہوئی وہاں پر دفن کر دیے۔ دفن ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو اتنی بد دعا کی، اسی بد دعا میں یعنی جو بیٹا قتل کیا تھا اس کی بھی موت ہو گئی، چند دنوں میں اس کی موت ہو گئی۔ اب مولانا روم کے صاحبزادے کا جنازہ ہے اور اس سارا شہر جو ہے جنازے میں شرکت کے لیے گیا ہے، مگر لوگوں نے کہا مولانا روم یہ تو تمہارا بیٹا ہے، تم اسے کندھا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سنو پیر کی محبت کیسے ہوتی ہے، پیر کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ تو مولانا روم نے کہا کس کا جنازہ، کیسا جنازہ، کون سا بیٹا؟ وہ بیٹے کو میں کندھا دوں جس نے میرے پیر کو قتل کیا ہے، جس نے میرے پیر کا قاتل ہے، میں اسے کندھا بھی نہیں دوں گا۔ مولانا روم نے اپنے بیٹے کو کندھا بھی نہیں دیا اپنے پیر کی محبت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کہ جو ہے مولانا روم کی شخصیت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے پیر کی محبت میں اپنے بیٹے کو کندھا تک نہیں دیا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے ہمارے باب طریق کے لیے، ہمارے باب طریق کے لیے سبق ملتا ہے کہ پیر سے ایسی محبت رکھیں، پیر سے ایسی محبت رکھیں کہ ایک مرید کو جس طرح سے محبت رکھنا چاہیے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا روم کا عرس مبارک جو جلسہ رکھا گیا ہے، الحمدللہ یہ جلسہ پھر منعقد ہوتے رہے۔ پھر سے میں حضرت مولانا روم کی زندگی پر روشنی ڈالوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔